السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ. آج ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے. سورۃ البقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریں گے. آج ہم صرف ایک آیت کریں گے اور اس کو دیکھتے ہیں ہم. اس میں ہم پیسز کر کے مطلب اس کو اکٹھی ایک پوری آیت کو نہیں کریں گے. اس میں جتنا ایک جملہ بنتا ہے یا جس طرح ایک مفہوم والی بات آتی ہے بس اتنا کتنا کر کے ہم اتنا پورشن جو ہے اینالائز کریں گے. اس میں پہلے ہمارے پاس آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. صرف اتنے کو ہم دیکھیں گے. تو یہ جملہ ہمارے پاس جیسے ہم نے دو ہی جملے پڑھے ہیں اور عربی زبان میں جملے ہوتے بھی دو ہیں. یا تو جملہ کوئی اسمیہ ہوتا ہے یا پھر جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کون سا جملہ ہوگا؟ کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتے ہیں اس کو؟ اصل میں اگر آپ میسیجز میں آنسر کریں گے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میرا جو اسکرین ہے وہی سامنے ہے. مجھے آپ کے میسیجز نظر نہیں آئیں گے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ مائک کھول کے بتا دیں کہ یہ جملہ ہمارے پاس جو ہے یہ کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ. جی بالکل جملہ فعلیہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ورڈ ہے آمنا، ہمارے پاس کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو پہلا جو ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے وہ فعل ہے آمنا جو کہ محموز ہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے اوکے، یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ جیسے ہم نے دو فعل پڑھے ہیں نا، ہمارے پاس ایک ثلاثی مجرد ہوتا ہے اور ایک ثلاثی مزید ہوتا ہے. تو یہ کون سا والا فعل ہے؟ ثلاثی مجرد کی کہہ گئی جاتے ہیں مزید میں مجرد آمن حمزہ میم نون. حمزہ میم نون. اصل میں یہاں پر ہمارے پاس جو حمزہ ہے نا وہ اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. تو ایکچولی اس میں دو حمزاز تھے جو کہ یہ اصل میں ورڈ تھا امنا، لیکن عربی میں جب بھی آپ کے پاس شروع میں دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عرب لوگ امنا پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کو کھڑی زبر دے دیتے ہوتے ہیں. تو یہ ورڈ ہے آمنا جو کہ افعالہ کے وزن کے اوپر ہے اور یہ مزید کے اس میں آتا ہے، اس میں کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا آمنا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس الرسول. الرسول کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ پلورل. دس از لائک اسم. ہاں اسم ہے، لیکن جیسے جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. فاعل. جی بالکل فاعل ہے، یعنی فعل ہو گیا ہمارے پاس، فاعل بھی ہو گیا. آمنا الرسول فاعل ہو گیا. بما. اب آمنا کا جو فعل ہے نا وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لاتی ہوں کسی بھی چیز کے اوپر تو ہم کہیں گے آمنتو بالرسول یا آمنتو باللہ. بی کا جو پریپوزیشن ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتی ہے. تو یہ جو ہم نے اپنے جب ہم نے رولز پڑھے تھے تو دیکھا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متعلق فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بما ہے یہ متعلق فعل ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد آمن الرسول بما انزل. انزل ہمارے پاس کیا ہوگا؟ افعل انزل. یہ باب مزید سی کے اس میں ہے سم تھرڈ یا فورتھ والا ہے جس میں کام تدریجن ہوتا ہے. جی بالکل. اصل میں اس میں تدریجی نہیں ہوتا، اس میں یکمشتی ہوتا ہے کیونکہ باب افعالہ ہے نا. جو تدریج والا باب ہے وہ تفعیل باب ہے، تو جو باب افعال ہے وہ یکمشت والا باب ہوتا ہے، ایک دم سارا کچھ نازل ہو جاتا ہے. اوکے یہ ہے تو باب افعال، لیکن اس کے آگے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کیا ہے، کیونکہ باب افعال میں ہم ماضی بھی پڑھتے ہیں، مضارع بھی پڑھتے ہیں، مجہول بھی پڑھتے ہیں. مجہول. جی یہ مجہول ہے کیونکہ یہ پیش سے اسٹارٹ کر رہا ہے. یوزلی یفعل ایسے ٹائپ کے جو پیش بالکل
شروع میں آتے ہیں دما تو وہ پھر وہ مجہول میں چلا جاتا ہے. ہاں جی بالکل، یہ انزلہ افعل کے وزن پہ ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہے. پھر الیہ من ربہ، اب یہ دونوں بھی ہمارے پاس چونکہ جار مجرور کی ترکیب آ رہے ہیں تو جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں وہ پھر متعلق فعل ہو جاتی ہیں. تو الیہ من ربہ یہ دونوں ہمارے پاس متعلق بھی انزلہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں جو ورڈ آ رہا ہے یہ والمؤمنون، یہ کیا ہے؟ کس کی طرف نازل ہوئی یہ بات ہو رہی، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ مومن مفعول. مؤمنون مفعول ہے. پھر سے دیکھیں کیونکہ مفعول ہمارے پاس حالت نصب میں ہوتا ہے. ایمان لانے والے رسول ہیں اور مومن ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. تو آمن الرسول والمؤمنون یہ دونوں ایمان لانے والے ہیں کس چیز کے اوپر؟ بما انزل الیہ من ربہ. ٹھیک ہے، تو یہ انزلہ، پھر یہ انزلہ مفعول ہو گیا جس پہ کام ہو رہا ہے. مفعول کون سا ہے پھر اس سینٹینس میں؟ اس سینٹینس میں ہمارے پاس اس طرح سے مفعول ذکر نہیں کیا گیا. بما انزلہ، انزلہ تو ہمارے پاس فعل ہے، آمنہ بھی فعل ہے، الرسول اور المؤمنون یہ دونوں فاعل ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یعنی اس کے اندر ہمارے پاس ورڈ کے طور پہ مفعول موجود نہیں ہے، لیکن جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں وہ تمام جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں. تو اس میں مفعول ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ انزلہ ہمارے پاس فعل ہے، الیہ من ربہ یہ ہمارے پاس متعلق فعل آ جاتے ہیں انزلہ کے اس میں. تو یہ من ربی ہی جو ہے اس کو نہیں ہم مفعول بھی کر سکتے کیونکہ رب پہ ایمان لے کر آئے ہیں. ہاں ہے، تو مطلب مفہوم کے اعتبار سے تو الیہ من ربہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور پھر جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر ایمان آتا ہے. لیکن جب ہم اس کو گرامیٹکلی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آمنہ جیسے ہے تو وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. انزلہ جو آیا ہمارے پاس تو یہ الا اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. تو اس کو ہم گرامیٹکلی مفعول بھی نہیں کہہ سکتے، یہ متعلق فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ حالت نصب میں نہیں ہے نا. تو یہ جب جار مجرور کی ترکیب کے ساتھ ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں تو ہم ان کو متعلق فعل کہتے ہیں. اور یہی ترکیب جار مجرور کی ترکیب جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں یا متعلق خبر کہتے ہیں. یہ دو ٹرمز ہم نے دیکھی تھی، جملہ اسمیہ میں بھی اور جملہ فعلیہ میں بھی. تو جو جار مجرور کی ترکیب ہے نا وہ ہمارے پاس متعلق ہوتی ہے. جملہ فعلیہ میں متعلق فعل، جملہ اسمیہ میں ہم اس کو متعلق خبر کہتے ہیں یا پھر شبہ جملہ کہہ دیتے ہیں. تو مفعول جو ہے جس طرح حالت نصب میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے حالت نصب میں نہیں پائی جا رہی ہمارے پاس. اب ہم نیکسٹ اس کا دیکھتے ہیں حصہ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بس اتنے سے کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ جو کلن ہے یہ کیا ہے؟ اسم بنے گا یہ. ہاں، تو جب کلن اسم ہے تو پھر ہمارے پاس یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ کل ہمارے پاس مبتدا ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس پورا پورشن ہے آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سارا جو ہے وہ خبر ہو جائے گا. جو کہ خبر کیا ہے، کیونکہ خبر ہم نے پڑھی تھی نا، مفرد ہوتی ہے، مرکب ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں پڑھی تھی. تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ مفرد تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک ورڈ نہیں ہے، مرکب بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس اس میں مرکبات کا استعمال نہیں ہو رہا. پھر جملہ اسمیہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ ہم خبر کو کیا کہیں گے، یہ کیا ہے؟ مرکب تام، ناقص خبر یا ناقص مرکب. نہیں، اس میں دیکھیں آپ کے آمنہ سے شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ یہاں پر ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے. جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ کے طور پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو کلن مبتدا ہو گیا اور پھر آگے جو سارا حصہ ہے آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارا ہمارے پاس خبر ہو گئی جملہ فعلیہ. میں چاہوں گی جتنے اسٹوڈینٹس سن رہے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ پڑھنے والا حساب کتاب آپ کر چکے ہیں. اگر آپ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو نہ آپ کی جو رولز پڑے ہیں وہ پکے ہوں گے اور نہ پھر آپ کو فہم میں اضافہ ہوگا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو یہ سب چیزیں میں نے پریپیئر کیا، میں ابھی بول کے چلی جاؤں گی تو پھر مطلب آپ کے ذہنوں میں ایک جو تحریک ہے وہ نہیں ہوگی. تو جو پڑا ہوا ہے وہ اسی طرح سے سامنے آئے گا. جتنے بھی اسٹوڈینٹ سن رہے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. مسٹیک ہوگی تو کوئی بات نہیں، سب ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پارٹیسپیشن ضروری ہے. اوکے، اب ہم خبر کو انالائز کرتے ہیں. تو خبر چونکہ اب ہمارے پاس ہو گئی جملہ فعلیہ، تو اس میں ہمارے پاس فعل آ گیا سب سے پہلے آمنا. پھر ہم دیکھیں گے تو باللہ کیا ہوا ہمارے پاس؟ مرکب جار. ہاں جی، مرکب جاری ہو گیا. اور اب اس کو ہم اگر جملہ فعلیہ میں نام دیں گے، یعنی جملہ فعلیہ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس میں ہم نام دیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بی سے شروع ہونے والا یہ کیا تھے؟ بی نہیں، یہ مفعول بھی کے کوئی ٹائپ میں پڑھے تھے ہم. یہ مفعول بھی میں نہیں آتا، یہ متعلق فعل ہے، جار مجرور ہے نا. تو پریپوزیشنز ہوتی ہیں وہ فعل کے ساتھ آ کے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیں پچھلے جملے میں بھی ہمیں کچھ ایسے لفظ ملے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ہے یہ باللہ متعلق فعل ہو گیا. اور وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ حروف عطف سے یہ کیٹیگری ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور یہ بی کا اثر وہ کتبی ہی ملائکتی سب کے آخری میں زیر لا رہا ہے. جی بالکل، ان سب کے اسماء کو جو ہے وہ حالت جر میں لے کے جا رہا ہے. اوکے صحیح. اب ہمارے پاس آتا ہے آگے لا نفرق بین احد من رسلی. تو یہاں پر یہ والا جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ فعلیہ. بالکل، یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور اب ہمارے پاس لا آ رہا ہے یہاں پہ، اور ہم نے دو طرح کے لا پڑھے تھے جو فعل کے ساتھ آتے ہوتے ہیں. ایک تو فعل نہیں ہوتا ہے، لائے نہیں ہوتا ہے جو کہ فعل کے ساتھ آتا ہے، یا پھر لائے نفی ہوتا ہے. تو یہ کون سا والا ہے؟ نفی مطلب صرف جسٹ مطلب پوری جنس کو نہیں نیگوشیٹ نہیں کرتا ہے، جسٹ ون ورڈ کو بتا رہا ہے. لائے نہیں، لائے نافی. ہاں جی، یہ لائے نفی. ہاں جی لائے نفی ہے بالکل. ہاں کیونکہ اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لائے نہیں جو ہوتا ہے وہ حالت جزم میں لے جاتا ہے. تو یہ یہاں پر صرف اس کو نیگیٹو کر رہا ہے، اس جملے کو جملہ نفی کے لیے بنا رہا ہے کہ ہم نہیں فرق کرتے. اچھا، فرق میں بھی تو کاف کے اوپر بھی تو پیش آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی. ہاں جی، یہ جو کاف کی پیش ہے یہ اصل میں ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر یہ لائے نہیں ہے، یعنی یہاں پر کسی کام کے نہ کرنے کا آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف جملے کو منفی میں بدل رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ نہیں ہم کر رہے ہیں. ہاں، مطلب سارٹ آف انفارمیشن کے لا نفرق کو ہم نہیں فرق کرتے یا فرق کریں گے. اچھا، اب ہمارے پاس جو یہ فعل ہے یہ کیا ہے؟ مجرد، مزید، کس میں جاتا ہے یہ؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون جو ہے وہ تو ہو گیا فعل مضارع کی علامت. تو آگے ہمارے پاس 3 لیٹرز ہیں، فا ہے، را 2 بار ہے، اور قاف ہے. تو یہ مجرد تو ہو نہیں سکتا، تو یہ مزید کی کیٹیگری میں چلا گیا. تو اب عین کلمہ کے اوپر تشدید کس فعل میں آتی ہے؟ وہ ہمارے پاس سیکنڈ والا باب ہے، فعل یفعل. یہ نفرق، جی یہ باب تفعیل میں سے ہو گیا. لا نفرق بین احد، بین اب ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ کس حروف کی کیٹیگری میں سے آتا ہے؟ موصولہ کنیکٹرز الذی، اللتی. نہیں، اسماء موصولہ میں سے نہیں ہے یہ.
کیونکہ اس پہ تو الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللاتی اور اللذانی مطلب وہ ایک پورا ٹیبل ہے نا جو آتا ہے اس میں، تو یہ اس میں سے نہیں ہے. بینہ جو ہے ہمارے پاس ہے ظروف میں سے. ظرف مکان، جی جی جی، ظرف مکان اور وہ جی بالکل، مکان اور زمان میں سے درمیان ہے، جو کہ زمانے کو نہیں شو کر رہا بلکہ جگہ کو شو کر رہا ہے. لا نفرق بینہ. تو جب یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں فیل کے ڈسکرپشن کے لیے یہ حروف کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سا مفعول ہوتا ہے پھر جس میں ہم ظروف کا استعمال کرتے ہیں؟ مفعول فیہ. تو بینہ ہمارے پاس ہو گیا مفعول فیہ. بین احد، اب یہ بینہ کے ساتھ ترکیب مل کے آ رہی ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کی ہوتی ہے، اور من رسولہ اگین جار مجرور کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ پھر متعلق ہو جاتا ہے، متعلق فعل لا نفرق متعلق ہو جائے گا. اوکے بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قالو مجرد ابواب میں سے آ رہا ہے ہمارے پاس، اور مجرد، جی بالکل قالو مجرد ابواب میں سے آ رہا ہے. سمیعنا بھی مجرد ابواب میں سے آتا ہے، فعل ماضی کا صیغہ، وَأَطَعْنَا بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے. اطاعنا، اطاعت، اطاعنا، جی جی. ہم نے اطاعت کی. پھر ہمارے پاس آ رہا ہے غفرانک ربنا. یہ فعل امر ہے. غفرانک، غفران ہمارے پاس اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. غفرانک ہے مضاف مضاف الیہ ہے، اور بالکل یہ ہے مفعول مطلق، کیونکہ اس کی کیسے مطلب اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا آپ نے؟ مطلب جیسے سمینا اطاعنا اسی وزن پہ چلے آ رہا تو پھر لگ رہا ہے کہ یہ بھی فعل ہے. یہ فعل نہیں ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں غفران جو ہے نا وہ مصدر ہے ہمارے پاس. غفرہ فعل سے ہمارے پاس جو مصدر بنتا ہے یہ غفران بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے پتہ چلے گا. نئی ایڈیشن اصل میں دیکھیں جو ہمارے پاس مزید کے باب ہیں اس کے تو آپ نے اوزان پڑھے ہیں، مصادر کے آپ کے پاس اوزان ہے، افعال، تفعیل، مفاعلہ، یہ سارے اوزان جو ہیں وہ آپ نے مصادر کے پڑھے ہیں. لیکن یہ جو مجرد کے ابواب ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کو سن سن کے پتہ چلتے ہیں، قرآن کو پڑھ کے، لینگویج کو پڑھ کے، سن سن کے آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ یہ مجرد ابواب کے جو مصادر ہیں ان کے یہ اوزان ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس کوئی بھی جو ہم نے وزن پڑھے ہیں اس سے نہیں شروع ہو رہا. غفران دیکھیں فعلان، جس طرح ہم مدینہ بکوان میں کیے تھے فعلان، جیسا عثمان، عفان، ان لوگوں پہ تنوین وہ منصرف مطلب یہ وہ ممنوع من الصرف ہے. بالکل. ہاں. اب یہ چیز تو آپ پھر کو یہ آپ کا مطالعہ بتاتا ہے. بالکل جی، لیکن پھر اب اس کو یاد کرنے کے لیے جیسے گردان بنے ہوئے ہیں، تو اسم کی کوئی گردان نہیں بنی ہوئی، جیسا اسم کے مطلب کوئی اسی طرح فولان کی طرح آمینہ، وہ لاسٹ لیسن جو مدینہ بک میں تھا اس کا. نہیں، ان کی گردانیں تو نہیں ہیں آپ کے پاس. یہ ہے کہ وہ جو ابواب ہیں کچھ جی چیزیں ایسی ہیں نا تو جو مصادر کے اوزان مطلب ایک قاعدے کے ساتھ ہمیں مجرد میں بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسماء ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہمیں پڑھنے سے پتہ چلتے ہیں، سننے سے پتہ چلتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ جو غفران ہے یہ مفعول مطلق آ رہا ہے، اور چونکہ اس کا پورا سینٹینس جو ہے وہ حذف ہوا ہوا ہے تو اس میں جو فعل ہے وہ نہیں پتا، تو فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس فعل کا یہ مفعول مطلق آ رہا ہے غفرانہ کا. ہمارے پاس اس کی ترکیب جو ہے وہ
مرکب اضافی بن رہی ہے. ہمارے پاس اس کی جو ترکیب ہے وہ مرکب اضافی بنتی ہے اور جو غفران ہے وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. اب یہ جو مفعول ہے یہ جملے میں شروع میں آ گیا ہے کیونکہ غفرانک ربنا یہ دو ورڈز ہیں ہمارے پاس. اب ایک کوشچن ہے کہ جب ہم اس کا میننگ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف کرتے تو یہ تو پھر فیل ہوتا ہے، ہم اس کو پھر اس طرح سے ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اصل میں جب آپ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کی ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کوئی بھی آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والا سپارہ کھولے نا تو اس میں غفرانہ کا ہوتا ہے تیری بخشش. تو اس میں یہ فیل کی طرح ٹرانسلیشن نہیں ہوتی اس کی جب ورڈ ٹو ورڈ میں آپ آتے ہیں. بامحاورہ جملے میں ایک جملے کو سینس دینے کے لیے اگلے شخص کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں ایڈیشن کی جاتی ہیں ایک پراپر جملہ بنانے کے لیے. لیکن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں سمجھ رہی ہوں کہ نا یہ غفران جو ورڈ ہے مطلب جیسا ہم پڑھے تھے کہ اسم کی کیٹیگری میں سارے فیل کھیلنا بھی اس میں جب تک اس میں کوئی زمانہ داخل نہ ہو تب یہ غفران میں کوئی زمانہ نہیں ہے بس فیل میں سے ہٹ گیا ایسے کچھ ہے شاید جس میں. بالکل بالکل اس کے اندر زمانے کا شامل نہیں ہونا ہوتا کیونکہ دیکھیں غفرا آئے گا یا یغفرو آئے گا جب آپ کے پاس ماضی یا مضارع کے جو آپ کے اوزان ہیں ان میں سے ان وزن کے اوپر کوئی ورڈ آئے گا تو پھر آپ اس کو فیل کہیں گے اور پھر اس میں ماضی یا مضارع کا جو ہے وہ سینس بھی موجود ہوگی. تو یہ یہاں پر اسم ہے، غفران اسم ہے مفعول مطلق ہے. اور اس کے بعد جو ربنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ربنا جملہ ہے یہ پورا اسم جملہ نہیں وہ مرکب اسمی اسم مرکب. ہاں جی مرکب ہے لیکن کون سا مرکب ہے؟ مرکب مضاف مضاف الیہ والا جی مرکب اضافی. اور دوسری ایک اور چیز کہ جب ہمارے پاس مرکب اضافی میں مضاف منصوب ہوتا ہے تو وہ کیوں منصوب ہوتا ہے؟ مضاف الیہ یہ نا خبر اگر اس سے پہلے انا آتی ہے تو پھر یہ اس کا اسم منصوب ہوگا. انا اگر آئے اگر کانا ہوگا اگر تو پھر اس کا مضاف الیہ خبر بن جائے گا اور وہ ہو جائے گا منصوب. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر انا آ جائے گا تو پھر یہ با جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا لیکن انا تو نہیں آیا. اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے اس کے حالت نصب میں جانے کی. ربنا افیکٹ وہ ہمارے پاس جو حروف ندا ہیں جو وہ شروع میں آتے ہیں تو پھر مضاف الیہ کہ جو مضاف ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جب مضاف حالت نصب میں ہو لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بھی ادات نہیں مل رہے حروف ندا والے کوئی بھی ہمیں سائنس نہیں مل رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی حرف ندا تھا جو کہ حذف ہو گیا. تو ہمیں مضاف نا جو ہے یہ بھی تو ہمیں اسی کی کر رہی ہے کہ ہم کسی کو پکار رہے ہیں. نا جو ہے ہاں جی بالکل نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس حرف ندا کا بھی ایک کلو موجود ہے اور وہ مضاف کی حالت نصب ہونا ہے. تو یہ جو ربنا ہے اس کو ہم کہیں گے اے ہمارے رب کیونکہ اگر آپ صرف رب نہ بولیں گے تو وہ ہوگا کہ ہمارے رب. لیکن جب آپ ربا حالت نصب میں آپ کے پاس یہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی حرف ندا تھا پکارنے کے لیے کوئی ایک ادات استعمال ہوئی تھی جو کہ حذف ہو گئی اور وہ ہمیں مضاف کی حالت نصب اس چیز کو شو کرا رہی ہے. تو تیری بخشش ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کریں اے ہمارے رب. جس طرح سے وہ تھا کہ یا ربی یا کو پہ ہٹا کے صرف ربی کر دیا گیا تھا اور اس طرح سے کر کے ہم اس کو کریں گے. جی بالکل اس میں وہی چیز موجود ہے. نہیں ہم لوگ بک جب پڑھ رہے تھے آسان گرامر جس پر آپ نے کہا کہ اب پڑھنے کے بعد تھوڑا سمجھ اور کھل جائے گی پھر سے ریوائز کرنے سے سمجھ آئے گا اور زیادہ. تو اسٹارٹنگ میں مجھے ایسا یاد ہے کہ آپ لوگ یہ مطلب ہماری کلاسز میں جب پڑھے تھے ربنا اور ربنا اس کا والا ڈفرنس پھر سے تھوڑا اور بتائیے نا. مطلب ابھی آپ جو بتا رہی تھی ربو میں میرا شامل ہے یا صرف ہمارا؟ ربنا ربنا
ربنا جو ہے وہ آپ کے پاس ایک مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے جس میں ربو نا ہمارا رب. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے ربنا کے شروع میں حرف ندا لگا دیا تو حرف ندا جب مرکب اضافی کے شروع میں آتا ہے تو وہ مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے یا ربنا. پھر اگر ہم یا کو حذف کر دیتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ربنا مضاف کو حالت نصب کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ادات حذف ہو گیا ہے, یعنی موجود تھا لیکن حذف ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر ہم اس کو ربنا پڑھ رہے ہیں. اور یہی بات ہم نے جب ربی کے ساتھ دیکھی تھی تب بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یا ربی یا مد ہم جب کرتے ہیں اس کو پرولونگ کر کے کرتے ہیں تو یا ربی اے میرے رب. لیکن اب اس کو جب ہم کہیں گے یا ربی تب بھی ہم اس کو اے میرے رب کہیں گے کیونکہ باقی نیچے بے شک کسرہ ہے لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یا متکلم تھی جو کہ حذف ہو گئی ہے اور وہ باقی کسرہ اس کو شو کرتی ہے. اور یا بھی حذف کر کے آپ صرف ربی بھی بولیں گے تو بھی اس کا ٹرانسلیشن یہی ہوگا اے میرے رب, اور وہ بھی آپ کو باقی کسرہ اس چیز کے اوپر شو کرتی ہے کہ یہاں پر ایک حرف ندا بھی موجود تھا اور ایک یا متکلم بھی موجود تھی, اور ان دونوں کی جو موجودگی کا احساس ہمیں دلاتی ہے وہ باقی زیر ہے, باقی کسرہ ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا یا اور کنفیوز ہو گئے؟ جی 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 تھینکس جزاک اللہ جی. اوکے ٹھیک ہے. پھر لاسٹ ہمارے پاس پورشن ہے کہ وہ الیک المصیر. وہ الیک المصیر. اب ہم اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ, جملہ اسمیہ میں کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بھی چونکہ اسم سے ہی شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اور الیکا جار مجرور کی ترکیب شبہ جملہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس خبر آ گئی جو کہ شبہ جملہ ہے, مقدم ہے, اور المصیر جو ہے وہ ہمارے پاس مبتدا مؤخر ہو گیا, یعنی لوٹنا ہے تیری طرف. تو یہ ہماری ہو گئی آیت. اب ہم چلتے ہیں مدینہ بک کی طرف. اس میں ہم نے شروع کرنا ہے 4th لیسن شروع کرنا ہے ہم نے. اوکے اب یہ کنورزیشن ہے یوسف اور ابراہیم کے بیچ میں. یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی کیف حالک لعلک بخیر. یوسف الحمد للہ. أين أبوك يا إبراهيم؟ إبراهيم ذهب إلى السوق. يوسف وأين أمك؟ إبراهيم ذهبت إلى خالتي زینب. اب یہاں پہ زینب جو ہے وہ ہمارے پاس ممنوع من الصرف ہے اور اسی لیے وہ حالت نصب یہ فتحہ کے ساتھ آ رہی ہے, کیونکہ اس کو ہونا تو ہے تو یہ حالت جر میں لیکن جو ہے فتحہ کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. یوسف وأین اخوتک؟ ابراہیم ذهبوا الى الجامعة. یوسف وأین اخواتک؟ ابراہیم ذهبنا الى المدرسة. ابراہیم اوکے. یوسف اما ذهبت الى المدرسة اليوم؟ إبراهيم بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. يوسف لماذا رجعت؟ إبراهيم رجعت لأنني مريض. يوسف لا بأس. أذهبت إلى طبيب؟ إبراهيم نعم ذهبت. اچھا, اب ہم نے پچھلے لیسنز میں ایک اسلوب پڑھا تھا کہ جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے أليس كذلك تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا. اور آج ہم نے ایک اور اسلوب دیکھا ہے کہ اما ذهبت الى المدرسة اليوم, جب
اس اما ذهبت اس طرح کا سوال آپ سے پوچھا جائے اما کے ساتھ، تب بھی آپ نے اگر جواب میں ہاں کہنا ہو تو پھر ہم بلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الیس کذالک میں بھی اگر ہم نے جواب پازیٹیو دینا ہے، ہاں کرنی ہے، تو ہم بلا کہتے ہیں، اور اما ذهبت میں بھی ہم جو جواب دیتے ہیں وہ بلا کے ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک، اوکے. کوئی چیز اس میں پوچھنے والی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ابھی جو آپ نے مطلب اوپر لیسن میں لعلک کا بخیر، تو یہ خالی انا بخیر کیوں نہیں ہے، لعلک کا کیوں آ گیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی، کیف حالک. دیکھیں وہ پوچھ رہا ہے نا کہ آپ کا حال کیسا ہے، اور لعلک بخیر جیسے ہم کہتے ہیں نا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، تو یہ وہ چیز ہے لعلک بخیر. کیونکہ اب اس کو کنفرم نہیں پتا نا کہ وہ طبیعت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں، حال کیسا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ اس طرح سے جواب دیا جا رہا ہے یہاں پہ. اس کے بعد اچھا، اب یہ پہلا دوسرا تو آپ لوگ انشاءاللہ ہوم ورک میں کیجیے گا، باقی ہم تمارین یہاں پہ کرتے ہیں. ٹھیک، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ذہبا کا ہم نے استعمال کرنا ہے ان جملوں میں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا. تو یہاں ہم سب سے پہلے جملے میں کیا کریں گے، الاولاد الی الملعب. لیکن چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس لیے دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو ہمارا فعل ہوگا وہ اسم کو فالو کرنا چاہیے. اس میں ہم کون سا صیغہ استعمال کریں گے ذہب کا، الاولاد کے بعد، جیسے ہمارے پاس الاولاد جو ہے وہ جمع ہے، جمع مذکر. اولاد ذهب الى الملعب. بالکل، ذہب مذکر رکھنا ہے لیکن اس کا ہم نے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے. الاولاد ذهبوا الى الملعب، اس لیے کیونکہ ہم اسم کے بعد اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم جملے کے شروع میں یوز کریں گے تو پھر ہم واحد کا صیغہ کریں گے ذهب، ذهب الاولاد الى الملعب. لیکن جب ہم اس کو بعد میں لے کے آئیں گے اولاد کے تو پھر ہم اس کو جمع کی حالت میں رکھیں گے، الاولاد ذهبوا الى الملعب. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 2 ہے الطالبات. ذهبت الى المدرسة. ذهبت جو ہے وہ متکلم کے لیے ہوتا ہے، ذهبت ذهبنا. تو یہاں پر الطالبات ہے تو اس کے لیے ہم صیغہ جو ہے ذهبنا، ایگزیکٹلی ذهبنا. مؤنث کا ہم نے صیغہ استعمال کرنا ہے جو 6-1 ہمارا ہے نا صیغہ، وہ الطالبات ذهبنا الى المدرسة. اچھا، پھر اب ہمارے پاس آ رہا ہے المدرس. المدرس ذهب الى الفصل. بالکل، اس میں ہم ذهب کا استعمال کریں گے. اس کے بعد نمبر 4 میں انا الى المقاصد. ذهبوا. دوبارہ سے دیکھیں گے، انا ہے نا متکلم. بالکل، انا ذهبت الى المطار، اختی الى المطبخ. اب یہاں پہ مؤنث ہے اور واحد ہے. سوری، حاضر کے صیغے ہیں ذهبت، غائب کا اور مؤنث کا. بالکل، اختی ذهبت الى المطبخ. اين انت؟ ذهبنا. اين ذهبت؟ بالکل، انت کے ساتھ ہم نے ذهبت رکھنا ہے. اين ذهبت انت؟ انتی ہو تو ذهبتی ہوگا، رائٹ؟ بالکل، ہاں، کیونکہ یہ انتی بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے زبردست لکھی ہے، تو اين ذهبت انت اور اين ذهبت انتی دونوں طرح سے صحیح ہے یہ. اب ہمارے پاس 4th 1 میں جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کریکشن کرنی ہے، اور کریکشن بھی اس میں ہم نے فیل کی کرنی ہے. کہ جیسے یہاں پر لکھا ہے نا کہ اذهبت الى المستشفى یا محمد،
تو اس میں ہم نے سیگا درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. ذهبت تا ہوگا نا. بالکل بالکل حاضر کا سیگا استعمال کریں گے کیونکہ یا محمد ہم حاضر کی کنورزیشن کریں. این ذهبت این ذهبت الى المستشفى یا محمد. اور اس کے بعد ہے آمنة وفاطمة وزینب رجعوا من الجامعة. رجعنا. بالکل رجعنا من الجامعة. اس کے بعد ہے زملائی ذهب الى المکہ. اب یہ چونکہ ہمارے پاس جمع ہے، زملائی جو ہے وہ ہمارے پاس جمع ہے، تو ہم نے ذهب سے جمع والا سیگا یوز کریں گے. ذهبنا. زملائی مذکر ہے. زملائی. ذهبوا. بالکل ذهبوا. جو زمیلاتی ہوتا ہے نا، جب ہم کلاس فیلوز مونس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ زمیلاتی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مذکر ہے تو ذهبوا ہوگا. زملائی ذهبوا الى المکہ. سوری مکہ ہوتا ہے شاید، میرا خیال ہے یہ ممنوع من الصرف ہے. اوکے. انا رجعت من الریاض امس. انا رجعت. انا رجعت بالکل. اوکے. مریم و بناتها ذهبت الى جدہ. اب ہم نے اس کو مؤنث میں جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے کیونکہ مریم بھی ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں. ذهبنا إلى البنات. ذهبنا الى جدہ. بالکل. إلى جدة. امی قال انا مریض. امی قال کا صیغہ ہم کریکٹ کریں گے اس میں. قلتی. دوبارہ سے آواز کٹ گئی تھی. قلتی. قلتی جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے. خالت. ہاں بالکل. امی قالت انا مریض یا امی. ہاں امی قالت ہی آئے گا میرا خیال ہے اس میں. اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں اگلی والی کو. اچھا اس میں ہم نے اس کو منفی بنانا ہے. اذهبت الى المدرسة امس. تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ ماں کا استعمال کریں گے. اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ کوئی اسٹوڈنٹ کریں گے اس کو چینج؟ کیونکہ ہم نے فیل بھی ظاہر چینج کرنا ہے. تو اذهبت الى المدرسة امس، ماں کے ساتھ ہم نے شروع کرنا ہے، نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے. ما أذهبت إلى المدرسة. جیسے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کل اسکول گئی تھی، تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ نہیں میں اسکول نہیں گئی. آپ صیغہ بدلیں گی. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اسکول گئی ما تھی؟ لا أذهب. نہیں، ماضی کا صیغہ. أذهبت. ذهبت. آ کو ہم چھوڑ دیں گے. آ جو ہے وہ استفہام کا ہے. آ کی جگہ ہم نے ماں لگا دیا ہے. اذهبت کیا آپ گئے تھے، تو اس کو ہم کہیں گے نہیں میں نہیں گئی. ما ذهبت. ما ذهبت إلى ہاں آ جب المدرسة. ہم آنسر دیں گے تو آ ہم نے ہٹا دینا ہے. ما ذهبت الى المدرسة امس. اس کے بعد ہے رجع ابوک من بغداد. اب بالکل وہی طریقہ ذہن میں رکھیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا. ما رجعت. رجعت. نہیں یہاں پہ جو فائل ہے نا اس کو دھیان رکھیں. وہ کون ہے؟ ابو کا. کیا آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ واپس آ گئے بغداد سے؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے. تو ماں اب میں نے غائب کا صیغہ، کیونکہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے تو غائب مذکر اور واحد کا صیغہ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. ما رجع ابی من بغداد. بالکل، کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد ہے اذهبت اختک الى المستشفى. اس کو ہم کیسے کریں گے؟ ما ذهب.
ما ذهبت فیل اس میں چینج نہیں ہوگا کیونکہ اخت کی بات ہے نا، اور غائب کا سیگا چل رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی میں یہی کہوں گی کہ میری بہن جو ہے وہ نہیں گئی ہاسپٹل نہیں گئی. ذهبت اختي الى المستشفى. ذهبت متکلم ہے، ہم نے غائب کا سیگا ہی رکھنا ہے تھرڈ پرسن کا. ما ذهبت اختی الى المستشفى. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے غائب کا سیگا کیوں رکھا؟ کیونکہ سوال کرتے ہوئے بھی جو بہن تھی وہ غائب تھی، تھرڈ پرسن تھی. جواب دیتے ہوئے بھی جب میں جواب دے رہی ہوں تو میری جو سسٹر ہے وہ کلام میں موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے، تو اس لیے ذہبت ہی رہے گا. اختو کا انسٹیڈ آف اختو کا وی ہیو ٹو ایڈ اختی. جی بالکل اختی، کیونکہ وہ میری بہن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا ہمارا. اب ہماری اگلی ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوکے، اس میں بس انہوں نے انا کے ساتھ ہمیں ضمائر جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں، اور وہ ہم نے حالت نصب والے استعمال کرنے ہیں. جیسے لی انا کے ساتھ ہوا ہم ایڈ کریں گے تو لی انہو، یہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور اسی سے انہوں نے ان کے جملوں میں بھی استعمال دکھایا ہوا ہے کہ رجع حامد من المدرسة لأنه مريض، رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة، رجعت من المدرسة لأنني مريضة. تو یہاں پر لأن کے ساتھ جب ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہے تو حالت نصب والی کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی تمرین میں ہے کہ اذهبت الى المدرسة امس. اچھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ سے سمپل کوشچن کیا جا رہا ہے، ایک آسان سا جملہ پوچھا جا رہا ہے، اذهبت الى المدرسة امس. نام ذهبت. ہاں، اس میں ہم نے نام کر کے جواب دینا ہے، یعنی جواب میں ہم نیگیٹو نہیں دے رہے جواب، ہم یہ نہیں کہہ رہے نہیں، بلکہ ہم نے جواب یہی دینا ہے ہاں. تو آپ سے جب سادہ سا جملہ پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کے جواب میں نعم کہنا ہے، لیکن جب آپ کے پاس یہ آ جائے گا اما ذهبت، جیسے الیس کذالک بلا ہوتا ہے، اسی طرح اما ذهبت بلا. اما ذهبت کو جب آپ نے پوزیٹو سینٹینس کرنا ہے تو آپ کہیں گے بلا ذهبت. اسی طرح رجع ابوک من السوق، تو ہاں اب اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ نعم رجع. بالکل، نعم رجع. اور اما رجع ابوک من السوق اس کو ہم کہیں گے بلا رجع. بالکل بلا رجع. اوکے، اس کے بعد ہے ذهبت لیلى الى الجامعة. نعم ذهبت نعم ذهبت ليلى إلى حميدة. الى الجامعة. بالکل إلى الجامعة. ما بلا ذهب. بلا ذهب أخو. نہیں، بلا ذهب اخی، کیونکہ أخي. جب سوال میں پوچھا جائے گا آپ کا بھائی تو آپ جواب میں کہیں گی میرا بھائی. ٹھیک ہے، أخي. تو یہ ہو گیا بلا ذهب اخی. اوکے، یہاں ہم نے ختم کر لیا الحمدللہ اپنا یہ چیپٹر. تو اس میں ہماری جو پہلی 2 تمارین ہیں وہ انشاءاللہ ہوم ورک کی ہوں گی. اوکے، تو یہاں ہم رکھتے ہیں اپنا لیسن فنش کرتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا ہے آپ کو؟ میم وہ جو لاسٹ وہ فرسٹ اسٹارٹنگ میں کیا تھا نا میم، وہ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت تھا، ہاں جی ہاں جی. اس میں میں اٹینڈ ہی نہیں کر پائی میم، آڈیو بھی نہیں مل رہا ہے مجھے، وہ انٹرنیٹ پرابلم تھا میم. ابھی جسٹ اس میں ایڈ ہوئی. ایکچولی ہاں، میں نے ایڈمن سے بات کی تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ کو کچھ ٹائم میں آڈیو پرووائڈ کر دیں گی. تو
تھوڑا ریکیپ کر دیجیے میں میم تھوڑا. ایسا کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے اگر اپنا نام بتا دیں نور تو میں عائشہ میم. نور عائشہ ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی ایسے آڈیو بنا کے خود سے تو آپ کو میں سینڈ کر دیتی ہوں جو سورۃ البقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. تو آپ کا سیم نام ہے نا واٹس ایپ گروپ میں, کیونکہ میں وہاں سے آپ کا نمبر دیکھ کے تو آپ کو آڈیو کر دیتی ہوں آج کل میں جی جب میم میں آپ کو میسج کر دیتی ہوں میم, میرے پاس ہے آپ کا نمبر. ٹھیک ہے. میرا پرانا نمبر تھا اب چینج ہو گیا ہے, تو آپ بے شک گروپ سے نیو ون دیکھ کے میرا نمبر تو اس پہ مجھے میسج کر دیں, میں انشاءاللہ آپ کو وہ جو ہے بھیج دوں گی. ٹھیک ہے میم کل حال تک روکے تھے آپ, حال کا یہ چل رہا تھا. جی منڈے انشاءاللہ وہ ٹاپک ہم نے کرنا ہے. ابھی ہمارے منصوبات کی کچھ چیزیں رہتی ہیں اور کانا و خواتین کو بھی انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیر.